تو کچھ بولتا ہی نہیں، یہ چپ ہے، کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن غلط کرو تو یہ روکتا نہیں، قلم کو پکڑتا نہیں، خاموش ہے، چپ ہے، سائلنٹ ہے۔ تو رب نے کرم کیا اور اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن دیے۔ ان بولتی کتاب کا نام قرآن ہے تو بولتے قرآن کا نام اہل بیت ہے۔ صحابہ کرام پر میرے ماں باپ قربان، ہر صحابی پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان، کیونکہ ہم لوگ اپنی زبان سے مسلمان بنے ہیں، ہم لوگ اپنی اور صحابی رسول کی نگاہ سے مسلمان بنے۔ کہاں ہمری زبان، کہاں مصطفیٰ کی نظر۔ تو مقابلہ کبھی مت کرنا صحابی سے اپنا، ہم لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ صحابی سے مقابلہ کریں۔ لیکن جب قرآن کا ساتھی بنانا ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت نے کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اپنا پریوار۔ اور اگر تو نے مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب اگر کچھ کی دھرتی پر کوئی گمراہ دکھائی پڑے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی ساتھی اس کو بناؤ جو ساتھ نہ چھوڑے۔ ساتھی کس کو بناؤ جو ساتھی اس کو بناؤ جو ساتھ نہ چھوڑے۔ اور رسول پاک کو پتا ہے کہ جب تک میں ہوں تبھی تک صحابی بنیں گے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے رسول کو دیکھنا ضروری، ایمان کے ساتھ مرنا، رسول کو دیکھنا، ایمان کے ساتھ مرنا، رسول کو دیکھنا، تب بنیں گے صحابی۔ اور جب رسول کا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا، میری چشم عالم سے روپوش ہو جائیں گے، تو پھر صحابی بننا بند۔ نبی قبر میں چلے گئے، دیکھنا بند، تو دیکھنا بند، صحابی بننا بند، صحابی بننا بند، تو گھٹنا شروع۔ 50 برس میں 25-30% صحابی، 100 برس میں 90% صحابہ کا انتقال ہو گیا، 200 برس میں کوئی رہا ہی نہیں۔ تو اب اگر رسول پاک نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا ہوتا تو 200 برس ہی تک صحابہ قرآن کے ساتھ ہوتے، 200 سال کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں، اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ قیامت تک اہل بیت کو ختم کر پائے گا۔ اہل بیت میں جو مشہور عادات ہے، پنجتن نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی، چاروں ملے پنجتن۔ ہم اہل سنت کے پاس ایک اور پنجتن ہے،
سنیوں کی قسمت بڑی اچھی ہے، ڈبل پنجتنی ہے. ایک پنجتن وہ ہے جو نبی کے گھر میں، ایک پنجتن وہ ہے جو نبی کے گھر سے بنے، نبی کے گھر سے، دھیان دینا، نبی کے گھر سے. ایک پنجتن وہ ہے جو نبی کے در سے، نبی کے در سے، نبی کے در سے، نبی کے در سے. پنجتن باہر بھی، پنجتن اندر بھی. باہر والے دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، باہر والے پنجتن نظر سے بنے ہیں، نظر سے بنے ہیں، اندر والے پنجتن جگر سے بنے ہیں. اب جب باہر والے پنجتن ہیں ان کا بھی نام سن لو، نبی، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی. پنجتن، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی. پنجتن. اندر نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین. پنجتن. نبی علی اس پنجتن میں، نبی علی. مولا علی مشکل کشا، خیبر سکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، فاتح خیبر، قوت پروردگار، صاحب ذوالفقار، علی مرتضی. تم پر میرے ماں باپ قربان، تمہاری قسمت پر قربان. اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت پنجتن، حضور غازی ملت. آئیے نبی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں. اور ایک انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. گھر میں نماز پڑھنا ضروری ہے تاکہ گھر والے بچے بھی نماز پڑھنا سیکھیں. جو بہت ہوشیار سنی ہے وہ کیا کرتا ہے، سنتیں فرض سے پہلے کی جو سنت ہے، جیسے ظہر ہے، اس سے پہلے 4 سنت ہے، وہ 4 سنت گھر میں پڑھے گا مصلی بچھا کے بچوں کے سامنے، اور 4 فرض آ کر کے مسجد میں پڑھے گا، پھر بھاگ جائے گا گھر میں، اور 2 سنت 2 نفل گھر میں بچوں کے سامنے پڑھے گا، تاکہ جماعت بھی ہو جائے اور گھر کے بچے بھی نماز پڑھنا سیکھ لیں. ابھی ہم یہ کہیں کہ بھائی صاحب جماعت ختم ہو گئی، گھر جا کر کے سنت پڑھو، تو کتنے اہل سنت ہی نہیں پڑھیں گے. تو کہا جائے چل بھیا اب مسجد میں آ گیا ہے تو پوری یہیں پڑھ لے. بھروسہ نہیں رہا آپ کے اوپر، جوتا پہنو گے اور مارکیٹ میں بھاگ جاؤ گے، سنت رہ جائے گی. نبی کریم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہوئے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم. سرکار پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے. اور جانتے ہو صحیح سجدہ، بڑھیا سجدہ، کمپلیٹ سجدہ، ماتھا بھی زمین پر ہو یا مصلی پر، چادر پر، جس پر بھی ہو، ماتھا اچھی طرح اس پر ہو اور ناک کی ہڈی بھی ٹچ ہو جائے. ناک کا ٹچ ہونا بہت ضروری.
اور دونوں ہاتھ کا ہے کعبے کی طرف 10 انگلی ہو، گھٹنا نیچے ہو، اور پیر کی 10 انگلی ایک دم مڑی ہو، کھڑی نہ ہو، 10 انگلی کا رخ کعبے کی طرف ہو، تو کعبے کی طرف، تیرے ہاتھ کی انگلیاں کعبے کی طرف، تیرے پیر کی انگلیاں کعبے کی طرف، سر سے پیر تک تو کعبے کی طرف ہو گیا. سمپورن آتم سمرپن. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچویشن کیا ہے؟ ان سے اچھا سجدہ کون کرے گا؟ اور جب آپ ایسا کرو گے کہ سر اور ناک زمین پر، ہاتھ زمین پر، 5 انگلی کعبے کی طرف، گھٹنا سجدہ اور انگلیاں موڑ لیا، تو پیٹھ ایسا بنے گی جیسے ٹیبل، گلاس رکھ دو تو گرے نہ. اسی حالت میں نبی ہیں. اور ادھر سے پتہ نہیں کہاں سے گھومتے پھرتے امام حسین آ گئے. نانا کو دیکھا اتنی بڑھیا سچویشن میں ہے، پیٹھ پر بیٹھ گئے. پیٹھ پر بیٹھ گئے. وہ واقعہ پہلے سن لو جو تم نے بار بار سنا ہے، تبصرہ تو میں بعد میں کروں گا، پوائنٹس میں بتاؤں گا. پہلے تو آپ یہ دیکھ لو کہ اتہاس کیا ہے، حدیث کیا ہے، واقعہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر امام حسین بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا کہ جب یہ اتر جائیں تب میں اٹھوں. کافی دیر کے بعد امام حسین اتر گئے، رسول پاک نے نماز پوری کر لی. واقعہ اتنا آدھے منٹ میں بیان ہو گیا، میں 10 منٹ میں بیان کروں گا، ایک پر دہلا ماروں گا. آپ سجدے میں جاؤ، اور یہاں بھی بیٹھے بیٹھے سوچ لو سجدے میں رہو گے. ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیر دکھتا ہے، مصلی دکھتا ہے، دکھتا کہ نہیں دکھتا رکوع میں؟ اور سجدے میں کچھ نہیں دکھتا. آگے دکھتا سجدے میں، آگے کیا ہے؟ نہیں نا، ہم آگے نہیں دیکھ پاتے کہ کیا ہے. نبی پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ حسین ہے. پیٹھ پر کون بیٹھ گیا؟ نبی کو کس نے بتایا؟ جب میرے نبی سے تیرا پیچھا چھپا نہیں ہے تو نبی کے پیچھے مت پڑ. غیب جاننے والا نبی جان گیا حسین بیٹھا ہے، میرا لال بیٹھا ہے، علی کا کمال بیٹھا ہے، فاطمہ کا جمال بیٹھا ہے، دل کا چین بیٹھا ہے، میرا حسین بیٹھا ہے. حضور نے سر نہیں اٹھایا. اٹھاؤں گا تو کہیں حسین گر نہ جائے. پوائنٹ نمبر 3، سر نہیں اٹھایا سرکار نے کہ اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو گر جائیں گے، گریں گے، کہیں چوٹ نہ آ جائے. نہیں اٹھایا حسین کے لیے، لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا. کھل کے بولتا ہوں، جس کا جی چاہے جہاں سے فتویٰ منگانا ہے منگا لے. جو اللہ رسول پہ بڑھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. کھل کے بولوں گا. میرے نبی نے، بات گہری ہے، گہرائی تک پکڑتے ہو کہ نہیں؟ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. اچھا، اگر امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے، پوائنٹ نمبر 4، اگر امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سرکار سر اٹھا لیتے، 3 بار 5 بار اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیتے. لیکن جب پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے تو گنتی بند، 3 5 7 9 11 17 13 سب بند. پیٹھ پر بیٹھے حسین اور رسول پاک کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. اس وقت حضور کی سچویشن کیا تھی؟ دو زبان سے سبحان ربی اللہ، 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 اور دل میں ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین. زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں ابھی بھی پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی پیٹھ میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی پیٹھ میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی پیٹھ. کیا مطلب؟ زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. ایک بات اور بولوں اندر کی، جب تم نماز چھوڑو ہی مت، پڑھتے رہو، بڑا مزہ ہے اس میں. ابے روٹی نہیں چھوڑتا تو، ناشتہ نہیں چھوڑتا، نماز کائی کو چھوڑتا؟ سب سے مہنگا تو لنچ ہے، ڈنر ہے، سب سے مہنگی تو شادی کی دعوت ہے. ارے سب سے زیادہ بسلری پانی مہنگا ہو گیا، نماز 15 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوگا. کوئی قربانی نہیں، صرف آسانی ہی آسانی، 1 لوٹا پانی، اور وہ بھی فری فنڈ مسجد میں. اب چونکہ لوٹوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں، دل بدلو، ان لوٹوں سے رب بچائے. تو مسجدوں میں لوٹوں کو کہا گیا گو ان پالیٹکس. یہ لوٹو راجنیت میں لوٹو، ہم ٹوٹی سے کام چلا لیں گے. اب ہر مسجد میں ٹوٹی، آئے ہو مسجد میں ڈیوٹی، پکڑ کے بیٹھ جاؤ ٹوٹی. نماز چھوڑو مت. تم اس وقت اللہ سے کتنی دور ہو میں نہیں جانتا، لیکن جب نماز کے لیے کہو گے اللہ اکبر، قریب ہو گئے. گارنٹی. مارکیٹ میں قریب نہیں تھے، بیوی کے کمرے میں قریب نہیں تھے، کچن میں قریب نہیں تھے، بیڈ روم میں قریب نہیں تھے، مگر کہا اللہ اکبر، قریب ہو گئے. رکوع میں گئے اور قریب ہو گئے، اور سجدے میں گئے تو بہت ہی قریب ہو گئے. ابے جب دن میں تم کو 5 بار قریب ہونے کا موقع ملے، اس خدا سے قریب ہونے کا موقع ملے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. بیوی سے قریب ہونے کی تمنا ایک ضرورت ہے، باپ سے قریب ہونے کی آرزو ایک ضرورت ہے، بیوپار سے قریب ہونے کی، بیوپار سے تجارت سے قریب ہونے کی ایک ضرورت ہے، مگر خدا سے قریب ہونے کی تو مہا ضرورت ہے. تو نماز پڑھو قریب. یہ نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے. نماز خدا اور بندے کے بیچ میں پڑے ہوئے پردے کو اٹھاتی ہے، قرب خاص تک پہنچاتی ہے، قرب خاص تک پہنچاتی ہے.
اب جب نبی سجدے میں رہے ہوں گے تو خدا کے کتنے قریب رہے ہوں گے؟ تو سجدے میں نبی جہاں تک، خیال حسین بھی وہاں تک. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین، کتنے لاجواب ہیں حسین. اب بتاؤ، نبی نے سجدے کو لمبا کیا بہت دیر تک، سبحان ربی سبحان اللہ جانے 25 بار 50 بار، رب جانے کتنی بار بولے، کتنا لمبا کھنچ گیا میں نہیں جانتا. لیکن امام حسین اتر گئے، پشت مبارک سے پیٹھ پر سے اتر گئے. حضور نے اپنی نماز پوری کی، حضور نے اپنی نماز پوری کیا، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز دہرایا نہیں، نماز خرابی نہیں ہوئی. اتنی دیر تک حسین پیٹھ پر ہوں تو نماز خراب نہیں ہوتی. جس کے دل میں ہو اس کا کیا خراب ہوگا؟ نماز خراب نہیں ہوئی، دیر تک حسین پیٹھ پر، نماز خراب نہیں ہوئی. حسین اتر گئے، رسول نے نماز پوری کر لی، سجدہ سہو تک نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی. توجہ، میرا امام علی مقام علیہ